الصبح بدا من طلعته والليل دجى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں. ہمیں اللہ معاف فرمائے بعض دفعہ بہت سارے دوست ایسے ملتے ہیں جو اللہ پر شکوہ کر رہے ہوتے ہیں. جی ہم دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اب ہم کیا کریں؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ دعائیں قبول نہ ہونے میں ہمارے اپنے بہت سارے گناہ ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹ ہیں کہ جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے. وہ گناہ مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں. بعض دفعہ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اس سے ناراض ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے، اس کی دعاؤں کو رد کر دیتے ہیں. ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان دعا کرے اور اس کی دعا قبول نہ ہو. اللہ رب العزت کی ذات ہر دعا پر 3 طرح کے فیصلے فرماتے ہیں. ایک، جب کوئی انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول فرماتے ہیں اور جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے اسے وہ عطا کر دیتے ہیں. دوسرا، جب انسان کی دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات اس کے حق میں اس کے بدلے میں جو بہتر ہوتا ہے وہ اسے عطا فرماتے ہیں. مثال طور پہ انسان کوئی چیز مانگ رہا ہے، وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرماتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہے. اور تیسرا سب سے بہترین فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے اللہ رب العزت کی ذات اس کی دعا کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتے ہیں اور کل قیامت کے دن اس کی دعا کا بدلہ عطا فرمائیں گے. اور کل قیامت کے دن جب اس کی دعا کا اسے بدلہ ملے گا تو انسان کہے گا کاش دنیا کے اندر میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، آج مجھے ان سب کا بدلہ مل جاتا. میرے بھائیو، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو فوراً قبول فرماتے تھے. کیا وجہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، پھر ہم اللہ پر شکوے کرنے بیٹھ جاتے ہیں؟ پہلی بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ گناہ جو ہمارے ہیں وہ ہماری دعاؤں کے راستے میں رکاوٹ ہیں. ہمیں ان گناہوں سے بچنا چاہیے. اپنا کھانا پینا حلال رکھیں، اپنا لباس حلال رکھیں، جائز لباس رکھیں تاکہ ہم دعا کریں اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے. کہتے ہیں ایک صحابیہ عورت تھی، ان کا ایک بچہ تھا، وہ فوت ہو گیا. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں کافرہ تھی، میرے پاس ایک بچہ تھا، میں مسلمان ہوئی ہوں، میرا بچہ فوت ہو گیا ہے. مجھے بچے کے فوت ہونے کی پر کسی قسم کا افسوس نہیں ہے، ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے، لیکن یا رسول اللہ کافر تانے مارتے ہیں کہ یہ مسلمان ہوئی ہے تو اس کا بچہ فوت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا. تو اس صحابی عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ رب العزت کی ذات سے بات کرتی ہوں. اس نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے اس کے مردہ بچے کو زندہ کر دیا. یہ کیا وجہ تھی کہ وہ 2 نفل پڑھ کے مردہ بھی زندہ کروا لیا کرتے تھے. اور ہمارے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، ہم بڑی بڑی تسبیحات پڑھ کر بھی اپنی دعائیں قبول نہیں کروا پاتے. اس کی وجہ یہی ہے، یا ہمارے کھانے پینے کے اندر کوئی خرابی ہے، یا ہمارے لباس کے اندر کوئی حرام کی میزش ہے، یا پھر ہمارے ایسے گناہ ہیں جو ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے نہیں دیتے ہیں. میرے بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی کو صاف شفاف بنانا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں. اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہوں تو پھر علامہ اقبال کے شعر ہے کہ خدا خود پوچھے بندے بتا تیری رضا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر انسان سے خود پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.